ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے حافظوں پہ اعتماد کریں۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا حافظہ اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو بھی، حتیٰ وہ لوگ جو ادبیات سے متصل ہیں، لٹریچر سے متصل ہیں، ان سے کہیں کہ مثلا 1000 شعر سناؤ، بہت مشکل ہو جائے گی۔ 1000 شعر بڑے بڑے ادبی لوگوں کو شاید یاد نہ ہوتے ہوں۔ اچھا، قدیم زمانے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھی، بہت آسانی سے لوگ اشعار، سینکڑوں اشعار یاد کر لیا کرتے تھے۔ حافظ زیادہ بہتر تھے، ضرورت بھی تھی۔ آج کل کے زمانے میں مثلا ہم لوگوں نے اپنی نسل کے اندر دیکھا ہے، کس کو ٹیلی فون نمبر یاد رہے ہیں؟ سب کے سب موبائلز کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی سے 25 سال 30 سال پہلے تک سب کو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے۔ کون بار بار اپنی جیب سے یا گھر سے کتاب نکال کے دیکھیے گا؟ سب کو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے۔ تو چونکہ حافظے کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے تو حافظے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ملنا تو جو شیر لانے کے برابر تھا، کون لے کے آئے گا؟ سب لوگ حفظ کرتے تھے۔ آیت اللہ بہلول ایک ہوا کرتے تھے جو فوت ہو گئے ابھی چند سال پہلے، مشہور و معروف، بہت سارے ان کے کارنامے تھے۔ ایک وہ جو تاریخ میں بہلول ہیں وہ نہیں، وہ جو ابھی اس نسل کے اندر تھے۔ تو وہ خود ایک دفعہ فرما رہے تھے، یہاں پہ کراچی بھی ایک دفعہ آئے تھے میرے خیال میں 1998 میں، تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے 2 لاکھ سے زیادہ شعر یاد ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے اوپر تھی، تو فرما رہے تھے کہ 2 لاکھ سے زیادہ شعر مجھے یاد ہیں۔ پھر اس کے بعد ثبوت کے طور پہ شاید انہوں نے اپنی وہ نظم سنائی جو انہوں نے تقریباً 50 سال پہلے افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں پڑھی تھی۔ یعنی کہ افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں اس کی کوئی ملکہ تھی، اس نے کہیں عزاداری کی منت مانی تھی، اور اس کی منت پوری ہو گئی تو اس نے کہا میں دربار میں عزاداری کرواؤں گی۔ تو یہ جیل میں تھے اس زمانے میں، کیونکہ ایران کے بادشاہ سے لڑ کر افغانستان بھاگ گئے تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو جیل میں تھے، جب یہ مشہور ہوا کہ دربار میں عزاداری ہونی ہے تو کوئی افغانی عالم مجلس نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو پتا تھا میں باہر نکلوں گا مارا جاؤں گا، چونکہ بغض رکھنے والے لوگ بہت موجود ہیں۔ ملکہ کی خاطر مجلس تو ہو جائے گی لیکن جو بھی پڑھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو زندان میں آ کر یہ دیکھا کہ کون ہے جس کو ویسے ہی موت آنی ہے زندان میں، تو ان سے پوچھا تم مرنے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا میں مرنے کو تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کو لے گئے، انہوں نے مجلس پڑھی، تو کہنے وہ جب مجلس میں نے پڑھی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم کو زندہ بچنا ہے نا تو نثر میں نہیں پڑھو، نظم میں پڑھو۔ نثر میں پڑھو گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی، نظم میں پڑھو گے تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کہنے کہ میں نے پھر نظم میں پڑھا، اسے قصیدہ پڑھا، عزا پڑھی، نظم میں پڑھی ساری۔ پھر وہ جو 50 سال پہلے تقریباً پڑھی تھی وہ انہوں نے یہاں پہ کراچی میں 1998 میں سنائی کہ میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو ان لوگوں کے حافظے بہت مشہور تھے۔